Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have another lesson from the Holy Quran. This is an important lesson. Some of us tend to miss it when we read the Holy Quran. The lesson is from Surah 33 of the Holy Quran, Al-Ahzab, and the verses are 4 and 5. Let us read out the verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Translation. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. No man has been made by Allah with two hearts in his chest. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. And your wives have not been made as your mothers, whom you set aside or whom you reject. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. And He has not made your adopted son as your real son. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. These are only words of your mouth. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Allah says the word of truth and He guides towards the straight path. Ud'uhum li'abaihim. Call them by the father's name, that is your adopted sons. Huwa aqsatu indallah, which is more fair in the sights of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ. If you do not know their fathers, فَإِخْوَانُكُمْ. Then they are your brothers. Call them as your brothers. فِي الدِّينِ. In religion. Brothers in religion. وَمَوَالِيكُمْ. And your friends. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. There's no sin upon you. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. If you had made a mistake in it. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. But if your hearts firmly declares them, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. Allah is forgiving and merciful. صدق الله العظيم. Now what is being said in these verses
that Allah subhanahu wa ta'ala has made no two hearts in the chest of a person. That is, a man cannot be two different characteristics or qualities in a person. Either he is good or bad. Either he is a believer or a non-believer. He cannot be both. He cannot be a believer and a non-believer. He cannot be good and an evil person. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah has not made your wives as equal to your mothers, although you set them aside and declare them as your mothers. They cannot be like your real mothers. It was a tradition in the Arabs that when they used to get angry, and the custom was known as zihar, they would declare the back of their wives as the mother's back. That means the wives are equal as the mothers, which Allah subhanahu wa ta'ala had forbidden. It is not correct to declare your wives as your mothers. If you feel that you cannot get along with them and you have tried your best, that divorce is the only way out. And Allah subhanahu wa ta'ala hates divorce the most. Further on, Allah subhanahu wa ta'ala says, He has not made your adopted sons as your sons. This is just words of your mouth when you call an adopted son as your real son. There's no harm if you call somebody a son out of love, as we usually do. Come here, son. Go there, son, to other people's children. Or you call somebody mother out of love, not declaring that as your true mother. There's no harm in it. But if you intentionally call somebody else your mother who is not your real mother, it's a sin. And if you call your adopted son your real son, it is a sin. And it is said in the hadith quoted by Bukhari that if a person declares somebody else as his own father intentionally, knowing that he is not his father, paradise is forbidden for him. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who guides a person to the straight path. He has advised that if you have an adopted son, call them by the father's name. And if you do not know a father's name, call them as your brethren in religion or your friends. Allah subhanahu wa ta'ala says there's no sin if you have done something unintentionally. But if there's a sin if you intentionally call an adopted son as your real son. Allah is most forgiving and most merciful. So this is something we have to learn from the Holy Quran. First of all, a person can either be evil or good, cannot be both. You cannot call or set aside your wives just by calling them your mothers.
they are not your mothers. They still remain your wives. And your adopted son, don't call them your real son. Call them by the name of their fathers, or your brothers in religion, or even your friends. So this is the lesson for today. Let me say something in Urdu also. آج کا جو سبق میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ بیوییں جن کو تم غصے میں اپنی ماں کہہ دیتے ہو اور اس کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہو، یہ غلط ہے. تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی صرف تمہارے کہنے سے، اور وہ تمہاری بیوی ہی رہتی ہے. یہ ایک رواج تھا عربوں میں، جب وہ غصے میں آتے تھے تو وہ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہتے تھے، یعنی کہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، یا تو وہ اچھا انسان ہوگا یا وہ برا انسان ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا یا وہ کافر ہوگا. وہ ایک ہی وقت دونوں نہیں ہو سکتا. پھر ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ جو تم کسی کو بیٹا بنا لیتے ہو، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کو تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے. اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا کرو. اگر اس کا باپ کا نام آپ نہیں جانتے، پھر اپنے بھائی، دینی مذہبی بھائی کہا کرو یا اپنا دوست کہا کرو. اگر غلطی سے آپ نے جو پیچھے غلطی کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا رب ہے. مگر جان بوجھ کے آپ کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہو گے تو یہ بہت سخت گناہ ہے. اور یہ بھی کئی حدیث میں کہا گیا ہے، حدیث بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اور آدمی کو اپنا اصلی باپ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا اصلی باپ ہے، تو جنت اس کے اوپر حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب لفظ ہیں تمہارے منہ کے جو تم بولتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ معاف کرنے والا رب ہے. جو پچھلی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہے آج کا سبق. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.